نہیں کرو، کیونکہ سب سے زیادہ یہاں گرنے کے چانسز یہاں ہیں. یہاں اندھا دھند یقین کیا جاتا ہے. پیر کی بات پر ایسے آنکھ بند کر کے یقین کرنے کا رواج ہے ہمارے درمیان. اس لیے شیطان اس چور راستے سے اندر آتا ہے کہ سارے مریدین آمنا صدقنا کہیں گے. میرے عزیزو، یہ بات میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں. آج اگر مجھ سے بھی کوئی بیعت ہے، میرے ہر اس مرید سے بھی میں یہ کہوں گا، اس وقت تک تمہاری بیعت قائم ہے جب تک میں شریعت پر قائم ہوں. جب تک میں شریعت پر قائم ہوں اس وقت تک تمہاری بیعت قائم ہے. اگر مجھے شریعت سے ذرا برابر ہٹا دیکھا، میری بیعت توڑ دو، بلکہ خود ٹوٹ جائے گی. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کے ترازو میں ہر ایک کو تولو. میں دوسروں کے متعلق نہیں کہہ رہا، مجھے خود تولو. جو مجھ سے بیعت ہوا ہے اس مرید سے بھی میں کہوں گا کہ شریعت کے دائرے، یہ نہیں کہ میرے پیر نے کہہ دیا آنکھ بند کر کے، جیسے آج کے لٹھو مرید ہیں کچھ، پیر صاحب نے کہہ دیا نہیں ہونا ہی ہے انہیں. نہیں، پہلے پرکھو اس کو کہ پیر نے اگر حکم دیا ہے تو رسول پاک کی شریعت کے مطابق دیا کہ نہیں دیا. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک مرید کو ٹکٹ لانے کے لیے بھیجے اور وہ ظہر کی نماز قضا کر گیا. عصر کے ٹائم پر پہنچا تو سب سے پہلے مرید سے یہ پوچھا کہ ظہر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، ظہر تھی یا جمعہ کی تھی. اس نے کہا لائن میں لگا تھا، چھوڑ کے جاتا تو پھر لائن ٹوٹ جاتی اور ٹکٹ بھی نہیں ملتا، آپ کا چھوٹ گئی. تو آپ نے جلال کا اظہار کیا، ٹکٹ پھینک دیا. یہ پیر و مرشد ہے. اور مرید سے یہ کہا تو نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ میری فرما برداری کرنے کی غرض سے اللہ کی نافرمانی کر گیا. یہ ہوتا ہے پیر. ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ پیر کی حکم بجاوری کے غرض سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے. نمبر 1 سب سے پہلا ہمیں جو پرائیورٹی دینی ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے. حتیٰ کہ میں نے ایک روایت یہ بھی سنی، بڑے بزرگ عالم دین ہیں میرے والد گرامی، خود سرکار مفتی اعظم ہند سے بیعت فرماتے ہیں. ایک بار آپ تشریف لائے تھے ایک مدرسے میں، نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی، گرمیوں کے دن تھے. علامہ صاحب نے بھی اس کو بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ پیچھے وہ پنکھا لے کر کے جل رہے تھے، گرمی ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہے تھے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی، میں سچے پیروں کی بات کر رہا ہوں میرے عزیزوں، سلام پھیر کر کے اس کا پنکھا کھینچا اور پھینک دیا اور کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور گرمی سے پسینے میں آپ شرابور ہیں، میں ہوا کر رہا تھا. تو آپ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں میں خود اللہ کی عبادت میں تھا. اللہ بادشاہ اعظم ہے اور اس کی عبادت کرنے کے وقت بندہ غلام ہے. کیا یہ کسی غلام کے لیے لائق ہو سکتا ہے کہ غلام کی بھی خدمت کی جا رہی ہو؟ جب وہ بادشاہ کی عبادت میں لگا ہو تو غلام کی خدمت ہونی چاہیے. یہ فرسٹ پرائیورٹی اللہ رب العزت کی ذات کو دینے کا تصور ہم نے سچے پیروں سے سیکھا ہے. یہ نہیں کہ نماز چھوڑو، پیر کی عبادت میں لگا ہے، سب جنت دلا دے گا. کہاں کی جنت دلائے گا؟ کون سی جنت دلائے گا؟ بہت سارے پیروں نے اپنے مریدوں کی نمازوں کو برباد کر رکھا ہے. کہا نہیں تمہیں کیا ضرورت ہے، میں سب بخشوا دوں گا، سب بخشوا دوں گا. جو پیر ایسا کہتا ہے اسے قبرستان لے کر کے جاؤ، جو بھی مرید مرے اس کے ساتھ دفن کرو، اسے بٹھاؤ اس کے ساتھ. منکر نکیر آنے والے پیر صاحب بیٹھو یہاں پر، جب تک پورا حل نہیں ہوگا اٹھ کر کے نہیں جانا. دیکھتے ہیں تمہیں یہ قبرستان تک نہیں جا سکیں گے. حشر کے معاملات بہت سخت ہیں. جہاں نوح علیہ السلام ڈر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں قیامت کے دن، پیر صاحب کہتے ہیں میں بخشوا دوں گا. اور یہاں صبح سے شام تک عورتوں کی بھیڑ میں بیٹھا ہوا پیر، وہ کہتا ہے میں سب کی بخشش کروا دوں گا. عورتوں، ہاں مرید کرنا جائز ہے عورتوں کے لیے، لیکن مصافحہ، بدن دبانا، مالش کروانا، یہ چیز ہرگز شریعت کی اجازت نہیں دی جاتی. ایسے سارے لوگوں کی میں تردید کرتا رہوں گا، اس لیے کہ اپنی قوم پہچانے. تم اپنے
जिस्म के इलाज के लिए जो डॉक्टर ढूंढते हो, अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो, MBBS चाहिए, MD चाहिए, और अपनी रूह के इलाज के लिए झोला छाप, जिसकी कोई शरीयत में इल्म भी नहीं, ऐसे पीर को ढूंढ लेते हो जो तुम्हारी तबीयत और तुम्हारे रूह का इलाज करेगा। वो क्या इलाज करेगा? वो खुद बीमार आदमी है बेचारा, रूहानी बीमार है। हाँ, जो रूह का बादशाह होता है, तुम उसको देखोगे कि वो नमाजों के लिए दौड़ रहा होता है, अपने मुरीदीन से कहता है तंबीह के साथ, कुछ भी छूटे लेकिन अल्लाह की इबादत तुमसे ना छूटे। वो पीर सही है जो तुम्हें रब ताला तक जोड़ दे, ये नहीं कि तुम्हें अपनी दुकान तक जोड़ दे। यहां पर सब आता रहे, सब तुम चलते रहो, सब टेंशन फ्री होकर के जियो। कुछ मुरीद ऐसे भी हैं, वो सोचते हैं पीर साहब के पास हम नजराना हदिया भेजते रहेंगे तो हमारे लिए दुआएं भी करते रहेंगे, उनका साया बना रहेगा और हमारा सब चलता रहेगा, कुछ भी बला नहीं आएगी, मुसीबत नहीं आएगी। ये सब जाहिलों के पैदा किए हुए मामलात हैं मेरे अजीजों, जाहिलों के हैं। सहाबा इकराम से बढ़ कर के मुरीद कौन था? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ कर के पीर कौन था? उसके बावजूद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम के इतने गहरे ताल्लुक़ के बावजूद मुझे बताएं, कभी किसी सहाबी को हुजूर ने कहा हो छोड़ दो नमाजें, मैं हूं ना? किसी से कहा हो? आम सहाबा की तो बात तो छोड़ें, हुजूर ने खुद सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहते हैं, फातिमा, क्या कहते हैं, इअमली ला उगनी अन्की शैआ, तू अपने अमल में पूरी हो, सारे अमल पूरी करते रहना, ये मत सोच करके बैठना कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा, मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगा, ये सोच करके अमल से दूर नहीं होना। हजरत फातिमा को जब हुजूर ये कह रहे हैं, तो कौन सा पीर है जो अपने मुरीदों को नमाज की छुट्टी दे रहा है? आओ सब कव्वाली में बैठो, नमाज माफ हो जाएगी, है? आओ यहाँ गाने बाजे भंगड़े लगते रहे, तुम्हारी नमाजें जाती रहें। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन इन शयातीन अल इंस को समझें जो इंसानों के शैतान हैं, इंसानों में से आए हुए शैतान हैं, जो दर हकीकत इस रास्ते से अल्लाह से बंदों को दूर कर रहे हैं।